سامعین ذی وقار، سورہ النور کی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ چل رہا ہے، اور آج کی گفتگو میں سورہ النور کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 یہ 3 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ ان تینوں آیتوں کا ایک جیسا ہی مضمون ہے، اور پہلے ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے میں ہی بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، جو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جائے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جائے جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب علیم، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی دونوں جہانوں میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ کہ کون سا کام کرنے والا ہے اور کون سا کام نہیں کرنے والا۔ فحاشی اور بے حیائی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کی طبیعت اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کون سا کام کرنے والا ہے اور کون سا نہیں کرنے والا، تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جس نے بھی مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلائی، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بندوں کے ساتھ نہ ہو تو بندہ کبھی بھی بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بچاتی ہے۔ ان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، کہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے کہ بندوں کو بے حیائی کے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ آخری آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو بندہ تم میں سے شیطان کے نقش قدم پر چلا تو سن لو کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ شیطان ہی ہے جو بندے کو بے حیائی، فحاشی اور ناپسندیدہ باتوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور ساتھ پھر فرما دیا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں کوئی بھی بندہ کبھی بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان اگر بے حیائی اور برائی کے کام سے رکتا ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو تم میں سے کوئی بندہ بھی صاف ستھرا یا پاکیزہ یا گناہ سے بچا ہوا نہ رہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یاران گرامی، یہی آج کا درس قرآن ہے۔ 3 آیتیں سورہ النور کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور
ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فحاشی اور بے حیائی لوگوں کے اندر پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اکثر گانے ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، اکثر ہم آج کل جیسے ٹک ٹاک پر اپنی تصویریں لگا کر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گانا چلا دیا، اور اس کے گانے کے لفظ بھی بڑے بیہودہ بعض دفعہ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں موبائل پر، اور کہہ رہے اصل میں ہمارا مقصد اپنی تصویریں سینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم پس پردہ ایک بے حیائی کا کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گندی فلمیں کسی بھی ملک کی ہوں، کوئی فلم دیکھی تو ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر وہ فلم بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں فلم دیکھی تھی، بڑی زبردست ہے، تم بھی اسے دیکھنا۔ اب اس کے کہنے پر وہ بھی وہ فلم دیکھتا ہے، تو یہ گویا کہ آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، آپ فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ خواتین کی تصویریں اور اس طرح کی ویڈیوز جس میں عورتوں کو بے پردہ دکھایا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کو سینڈ کرنا یہ بھی بے حیائی ہے، یہ بھی فحاشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب بیان فرمایا کہ ان کے لیے تڑپا دینے والا عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی ہمیشہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں تو کبھی بھی بے حیائی اور فحاشی کے کام آگے نہ پھیلیں۔ شیطان انسان سے بے حیائی اور فحاشی کے کام کرواتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی انسان بے حیائی سے بچا ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بچا ہے۔ کبھی بھی انسان کسی گناہ سے بچ کر اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے کہ شاید میں بڑا اچھا ہوں اس وجہ سے میں فلاں گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوا۔ بعض دفعہ ہم باتوں میں کہہ دیتے ہیں نا کہ نا جی میری تو عادت ہی نہیں ہے شروع تو، آپ نہیں کدی یہ غلط کام کیتے، مطلب ہم اس بے حیائی سے بچنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہوتے ہیں، اسے اپنا کمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا اچھا اور نیک ہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا یا میں برے کام نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب بھی انسان کو بے حیائی سے کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ بے حیائی سے محفوظ ہے، فحاشی سے محفوظ ہے، تو وہ اسے اپنا کردار اور اپنا کارنامہ نہ سمجھے بلکہ اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ انسان تو گناہ کی طرف اور بالخصوص ایسے گناہ جو بے حیائی کے ہیں ان میں انسان بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھی گئی، بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی انسان بچا ہوا ہے تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، آ کے بہکانا چاہا اور کوئی دلائل دیے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات کی، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اور تو شیطان ہے جو مجھے اس بات پر اکسا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر تجھ سے بات کروں۔ جب حضرت غوث اعظم نے یہ بات کہی نا تو شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ میں تمہیں گمراہ کر دیتا، آج میں تمہیں گمراہ کر دیتا، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آپ نے کہا کہ یہ تیرا دوسرا حملہ ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، یہ تیرا دوسرا حملہ تھا مجھ پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ
بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ اول ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بندے کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، روکتا ہے، لیکن جب انسان شیطان کو دھکا دے کر، شیطان کو ہرا کر اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے پابندی کے ساتھ، تو اب شیطان کہتا ہے کہ لو یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں تو اس کو مسجد سے روک رہا تھا، نیکی سے روک رہا تھا، لیکن یہ تو نہیں رکا اور باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا، باقاعدگی کے ساتھ یہ تو نیک کام کرنے لگ گیا۔ تو اب شیطان کے حملوں میں سے آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان بندے کو اس کی عبادت کا تکبر دے دیتا ہے، بندے کے دل میں یہ وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ لو تو ساری نمازیں پڑھتا ہے، تو 5 وقت کا نمازی ہے، تب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کا دروازہ تو آ کے کھولتا ہے، اور بندے کے اندر اندر یہ تکبر پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو ساری نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو سب سے پہلے مسجد آ کے کھولتا ہوں، میں تو مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں، اور میں تو ساری اذانیں بھی پڑھتا ہوں، تو میں تو مسجد کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے کہ شیطان بندے کو اس کی عبادت کا تکبر دے دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت پر مان کرنے لگ جاتا ہے اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کی آخری بات جو خلاصہ وہ یہ تھا کہ جب بھی انسان نیکی کی طرف جائے اور برائی کے کام سے بچ جائے تو اسے اپنا کارنامہ کبھی بھی نہ سمجھے، اسے ہمیشہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سمجھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے، اس کا ذاتی کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اور جب بندہ ذہن اور دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ مجھے اس برائی سے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، تو پھر انسان کے اندر عبادت کا تکبر پیدا نہیں ہوتا، پھر عبادت پر وہ اکڑتا نہیں ہے، اور اس کے مزاج میں وہ تلخی پیدا نہیں ہوتی عبادت کی وجہ سے، پھر عبادت کے ساتھ اس کو عاجزی نصیب ہوتی ہے، عبادت کے ساتھ اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے، عبادت کے ساتھ اس کو پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آج کی گفتگو میں جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن پاک کے ہدایات اور قرآن پاک کی نصیحتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا نہیں